السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات والصلاة والسلام علی سیدنا محمد سید الکائنات وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ المطہرات ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش فرما لیں اور پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیکا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہیں بھی جنگ ہو، دہشت ہو یا پھر بم دھماکے ہوں، کہیں بھی جنگ ہو، دہشت ہو یا پھر بم دھماکے ہوں، جسے دیکھو بس اسلام پہ تہمت لگاتا ہے، جسے دیکھو بس اسلام پہ تہمت لگاتا ہے، وہ مذہب خون بہانے کی اجازت دے نہیں سکتا، وہ مذہب خون بہانے کی اجازت دے نہیں سکتا۔ وضو کے واسطے جو پانی بھی کم کم بہاتا ہے، وضو کے واسطے جو پانی بھی کم کم بہاتا ہے۔ حضرات، نرسنگھ آنند نے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بکواس کی ہے، دیکھیے انہوں نے جو کچھ بھی کہا ہے قرآن کے بارے میں یا پیغمبر اسلام کے بارے میں، تو ان کی جو باتیں ہیں ان کو تو ہم اپنی زبان سے نقل کرنا بھی پسند نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے اسلام کا یہ قانون ہے کہ جو مسلمان پیغمبر اسلام کو اپنی جان سے زیادہ محبت نہ کرے، جان سے زیادہ ترجیح نہ دے، وہ مومن کامل ہے ہی نہیں۔ جیسا کہ بخاری شریف صفحہ نمبر 7 اور مسلم شریف صفحہ نمبر 49 پر ہے، تو انہوں نے جو کچھ کہا ہے کہ پیغمبر اسلام ایسے تھے، ان پر لازم تھا کہ وہ قرآن یا حدیث سے دلیل دیتے تاکہ اس میں غور کیا جاتا، اس کا جواب دیا جاتا۔ 1400 سال پہلے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا، کیا کہا، یہ ظاہر سی بات ہے ان کو قرآن و حدیث سے ہی معلوم ہوا ہوگا۔ تو وہ جو کچھ بول رہے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کے بارے میں دعویٰ کر رہے ہیں، ان پر لازم ہے کہ وہ دلیل دیں اور قرآن و حدیث یا سیرت کی کتاب میں بتائیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے تھے، ایسے کیا۔ اور اگر وہ دلیل نہیں دیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی ساری باتیں بے بنیاد اور بے دلیل ہیں، اور یہ امن شانتی کے لیے ایک عظیم خطرہ ہے۔ اس لیے ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں نرسنگھ آنند جیسے لوگوں کو فوراً گرفتار کیا جائے۔ جیسے کوئی بھی لوگ ہوں، اس طرح کی اگر باتیں کرتے ہیں جس سے امن و شانتی کو خطرہ لاحق ہے، تو حکومت نرم سے نرم نہیں بلکہ سخت سے سخت سزا دے، تاکہ یہ میعان کے اندر آئیں اور ملک امن و شانتی کے ذریعے آگے بڑھے اور ترقی کرے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کیا قرآن کریم میں کوئی آیت ایسی بھی ہے یا ایسا کوئی چیپٹر ہے جس میں کہا گیا ہو کہ غیر مسلموں کو جہاں پاؤ قتل کر دو؟ دیکھیے، یہ جو آج یورپ سے لے کر افریقہ تک اور افریقہ سے لے کر ایشیا تک یہ بدگمانی پھیلائی جا رہی ہے کہ مسلمان کو قرآن اور پیغمبر اسلام یہ تعلیم دیتے ہیں کہ غیر مسلم جہاں بھی ملے اسے قتل کر دو۔ اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی آدھی بات پیش کرے اور آدھی بات پیش نہ کرے تو اس کا معنی مطلب بدل جاتا ہے۔ قرآن کریم میں جہاں سے یہ لوگ آیت لیتے ہیں، قرآن کریم میں جہاں سے یہ لوگ بیان کرتے ہیں، وہ آیت جس میں یہ پوری بات اس طرح بیان نہیں کرتے جس طرح اس میں ہے، بلکہ آیت میں پیش کرتا ہوں۔ آیت کریمہ ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، یعنی اللہ کی راہ میں ان سے جہاد کرو جو تم سے لڑتے ہیں، اور حد سے نہ بڑھو
بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور ان لڑنے والوں کو جہاں پاؤ مارو اور انہیں نکال دو ان جگہوں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 189 اور 90 پر ہے، آپ غور کر سکتے ہیں اس آیت میں ایک واقعہ اور ایک خاص قوم کی طرف اشارہ ہے، اور مراد اس سے کفار مکہ ہیں۔ دنیا جانتی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، اور مکہ میں ان کے ماننے والے جب کچھ ہوئے تو کفار مکہ نے ان کو پکڑ کے اور آگ زمین پر بچھا کے ان کو آگ پر لٹا دیتے تھے، یہاں تک کہ ان کی پیٹھ کی چربی سے آگ بجھ جاتی تھی، تب ان کو اٹھاتے تھے اور بعض لوگوں کو چٹائی میں لپیٹ کر ان کے منہ کے پاس آگ سلگا دیتے تھے، اور بعض لوگوں کو پانی میں ڈبو کر تکلیف دیتے تھے، ان کو ڈبو کر کیا کرتے تکلیف دیتے تھے، یہاں تک کہ وہ لوگ ان تکلیفوں کو برداشت نہ کر سکے اور خود خدا کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوا۔ یہ لوگ مکہ شریف چھوڑ کر مدینہ شریف چلے گئے، 1 سال تک وہاں پرسکون رہے، لیکن 1 سال کے بعد دوسرے سال مکے والے لشکر کشی کر کے مدینے پر چڑھائی کر دیے، جس کو جنگ بدر کہتے ہیں۔ اس کے بعد بھی ان لوگوں کے دل کی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی تو کئی مذاہب اور کئی قبیلوں کو اکٹھا کر کے پھر مدینے پر چڑھائی کی۔ آپ یہ بتائیے، جو بار بار مدینے پر چڑھائی کر رہا ہے اور مسلمانوں کو غارت کرنے، ان کا قتل کرنے، ان کو لوٹ پاٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ دہشت گرد ہے یا پیغمبر اسلام دہشت گرد ہیں؟ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہا ہے کہ اے مسلمانوں، جو تمہارے شہر پر چڑھائی کرے، جو تم کو لوٹے، جو تم کو مارے اور جو تم کو پکڑ کر قتل کرے، تم کو تمہارے وطن سے نکالیں، تم بھی ان کو کیا کرو؟ تم بھی ان کو جو تم پر حملہ کر رہے ہیں اس کا جواب دو، اور تم کو جو پکڑ کر قتل کر رہے ہیں تم بھی انہیں پکڑ کر قتل کرو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، لداخ میں چین نے حملہ کیا، اس سے پہلے بھی کیا، 65 کے آس پاس بھی جب چین نے لداخ پر حملہ کر کے ہندوستان کی زمین لینا چاہی ہے، ہندوستان کی زمین ہڑپنا چاہی ہے، ہندوستان نے چین کی ظالمانہ کارروائی کا جواب دیا یا نہیں دیا؟ کوئی بھی اسے آتنک کہے گا؟ کوئی بھی اسے دہشت گرد کہہ سکتا ہے؟ کوئی بھی اسے دہشت کہہ سکتا ہے؟ ہندوستان نے جو کچھ کیا ہے وہ آتنک نہیں کیا، ظلم نہیں کیا، زیادتی نہیں کی، بلکہ چین کے ظلم کا جواب دیا ہے۔ اسی طرح پیغمبر اسلام اور ان کے ماننے والوں نے مدینے میں رہ کر کفار مکہ کے حملے یا جو جواب دیا ہے وہ دہشت گردی نہیں ہے، دہشت گردی تو کفار مکہ نے کی ہے، جو زبردستی مدینے پر چڑھائی کر کے مدینے میں بھی نہیں رہنے دیتے تھے۔ معلوم ہوا کہ اسلام میں جو جہاد کا تصور ہے تو جہاد کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارے سر پر تلوار مارے تو ہم اس کا جواب دیں، اور پوری دنیا کا یہ سنویدھان اور قانون ہے، اگر کوئی ہمارے سر پر ڈنڈا مارے، تلوار مارے تو اس کا جواب دیں۔ جواب دینے کا نام دہشت گردی نہیں ہے۔ اس کا بیان اس طرح کی آیتوں میں ہے، تم کو صاف صاف اوپر کی آیت چھوڑ دی جاتی ہے اور نیچے کی آیت لے کر جہاں پاؤ مشرکوں کو قتل کر دو۔ اگر یہ حکم ایسے ہی آ گیا ہوتا تو پیارے بتاؤ کیا ہندوستان رہ جاتا؟ ارے ہندوستان کا نقشہ بدل گیا ہوتا۔ ارے اس سے اوپر کیا ہے یہ تو بیان کرو، یہ کیوں نہیں بیان کرتے یار؟ اس سے اوپر صاف صاف ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، ان سے جو تم سے لڑیں، جس سے صاف ظاہر ہے کہ جو تم سے نہ لڑیں ان سے تم بھی نہ لڑو۔ اسلام حملہ نہیں کرتا بلکہ جواب دیتا ہے، لہٰذا کوئی بھی آیت قرآن میں اس طرح کی ہو، چاہے وہ وسیم رضوی ہو، چاہے نرسنگھ آنند ہو، حضرات وہ کوئی بھی ہو، ساری آیتیں سامنے لائیں اور ان کو کھٹا کھٹ پیش کریں اور مجھ سے کھٹا کھٹ جواب لیں، ہمارے علماء سے جواب لیں۔ اس کا پوری بات کیوں نہیں کرتے؟ پوری بات کیوں نہیں بتاتے؟
وہ نہیں بتائیں گے، ہم بتائیں گے، وہ سامنے آئیں اور قرآن کریم کی جتنی آیتیں اس طرح کی ہیں وہ پیش کریں۔ ہم ثابت کر دیں گے کہ قرآن حملہ نہیں کرتا، قرآن حملے کا آرڈر نہیں دیتا، قرآن جواب دیتا ہے، اور ساری دنیا مانتی ہے اس بات کو کہ جواب دینا دہشت گردی نہیں ہے، حملہ کرنا دہشت گردی ہے۔ کفار مکہ نے حملہ کیا تھا اور پیغمبر اسلام نے جواب دیا تھا، اس کا بیان اس آیت میں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کیا قرآن کریم میں کوئی ایسی آیت بھی ہے جس میں لکھا ہو کہ غیر مسلم عورتیں جہاں کہیں ہو ان کے ساتھ بلاత్کار کرو، ان کے ساتھ برا کرو؟ نرسنگ آنند جو یہ بیان دیا ہے تو میں ان سے یہ جاننا چاہوں گا، 1400 سال پہلے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کہا ہے اپنے ماننے والوں سے؟ کیا سرکار نے ایسا کہا ہے اپنے ماننے والوں سے؟ تو ان پر لازم تھا کہ وہ دلیل دیتے۔ اور حدیث کی کس کتاب میں ہے اور کہاں پر حدیث میں ہے کہ پیغمبر اسلام نے ایسا کہا ہے؟ اور اگر ان کے پاس دلیل نہیں ہے، اس کا جواب ہم نہیں دے سکتے، حکومت اس کا جواب ان کو دے اور اس کا جواب ان سے مانگے۔ اگر وہ ثابت نہیں کر پاتے اور فتنہ و فساد کر رہے ہیں تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ فسادی یہ لوگ ہیں جو بے دلیل پیغمبر اسلام کی برائی کر رہے ہیں اور ان کی غیبت کر رہے ہیں اور ان کی توہین کر رہے ہیں، یا دہشت گرد ہم لوگ ہیں۔ کوئی مسلمان اگر غلطی کرتا ہے تو اس کو اسلام سے نہیں جوڑا جا سکتا۔ آپ لوگوں نے پیپر میں پڑھا ہوگا کہ نکسلی جوانوں نے حملہ کر کے ہمارے 24 جوانوں کو ہلاک کر دیا۔ اب ہم جاننا چاہتے ہیں کہ نکسلی جو جماعت ہے، تحریک ہے، اس میں جس دھرم کے لوگ ہیں، کیا ان کے اس کرتوت کو، ان کی اس کارروائی کو، اس کو دھرم سے جوڑنا صحیح ہے؟ ہر آدمی یہی کہے گا کہ نکسلی جو کر رہے ہیں یہ ان کا اپنا قصور ہے، اپنا جرم ہے، اپنی غلطی ہے، ان کا اپنا قصور ہے، اپنی غلطی ہے، دھرم کو ان سے جوڑنا یہ صحیح نہیں ہے۔ کوئی بھی دھرم یہ نہیں سکھاتا، کوئی بھی دھرم فائٹنگ، دہشت نہیں سکھاتا۔ تو پھر ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ طالبان جو کر رہے ہیں اس کو اسلام سے کیوں جوڑا جا رہا ہے، القاعدہ جو کر رہے ہیں اس کو اسلام سے کیوں جوڑا جا رہا ہے۔ طالبان اور القاعدہ جو کر رہے ہیں اس کا قرآن و حدیث میں جب کہیں ثبوت نہیں ہے، اس بات کا بار بار بیان کر دیا گیا، ثبوت دے دیا گیا کہ طالبان یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ ان کا اپنا قصور ہے، القاعدہ جو کرتے ہیں ان کا اپنا قصور ہے، اس کو اسلام سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، اس کو اسلام سے نہ جوڑا جائے۔ ایسی بہت سی تحریکیں ہیں، مثلا نکسلی لوگ کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم ان کے دھرم سے نہیں جوڑتے کہ یہ ان کا دھرم ان کو سکھاتا ہے۔ اسی لیے خدا کے واسطے جو تحریکیں غلط کر رہی ہیں یہ ان کا اپنا قصور ہے، اس کو وہیں تک رکھا جائے، ان کو سزا دی جائے، اس کی سزا اسلام یا پیغمبر اسلام کو دینا یہ بالکل اچت ہے، یہ بالکل اچت اور صحیح نہیں ہے۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کیا قرآن میں کوئی آیت ایسی ہے جس کے اندر لکھا ہو کہ تلوار کے ذریعے زبردستی مسلمان بنایا جائے لوگوں کو؟ یہ بھی سوال کرتے ہیں۔ اس میں بھی ہم یہی کہیں گے کہ پوری دنیا میں اس بات کی بدگمانی پھیلائی جا رہی ہے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام اور قرآن اس بات کی مسلمانوں کو صحابہ سے لے کر آج تک مسلمانوں کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ مسلمان تلوار کے زور پر زبردستی غیر مسلم کو مسلم بنائیں۔ ہم یہاں بھی یہ کہنا چاہیں گے کہ جو لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں، دنیاوی کورٹ میں بھی کوئی اگر کسی کے خلاف دعویٰ کرتا ہے تو دلیل مانگی جاتی ہے، اسے بغیر دلیل کے کسی کے حق میں جج فیصلہ نہیں کرتا۔ تو جب اتنا بڑا الزام اسلام
پیغمبر اسلام اور قرآن پر لگایا جا رہا ہے کہ اسلام اور قرآن کا یہ کہنا ہے کہ غیر مسلموں کو زبردستی تلوار کے زور پر زبردستی مسلمان بنایا جائے، تو انہیں چاہیے کہ وہ دلیل دیں۔ یہ عجیب حال ہے کہ امریکہ سے لے کر افریقہ تک اور افریقہ سے لے کر ایشیا تک پوری دنیا میں یہ بدگمانی پھیلا دی گئی ہے کہ اسلام زبردستی صحابہ کے دور سے لے کر اب تک تلوار کے زور پر غیر مسلموں کو زبردستی مسلمان بنا رہا ہے۔ اب دلیل نہیں دی جا رہی ہے۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اسلام کسی کو بھی زبردستی مسلمان نہیں بناتا، نہ تلوار کے زور پر، نہ ڈنڈے کے زور پر۔ ہمارے دعوے پر دلیل آپ خود قرآن کریم سے سنیں۔ قرآن مجید میں ہے لا اکراہ فی الدین، یعنی دین میں کچھ زبردستی نہیں ہے، دین میں کچھ زبردستی نہیں ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 256 پر ہے، اور سورہ یونس میں آیت نمبر 99 پر ہے افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، مومنین کیا تم لوگوں کو زبردستی کرو گے تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں؟ اس آیت میں بھی ساری دنیا کے مسلمانوں کو روکا گیا کہ کسی کو بھی تم زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے۔ اور پہلی والی آیت لا اکراہ فی الدین کہ دین میں کچھ زبردستی نہیں ہے، ان دونوں آیتوں سے بالکل صاف ظاہر ہے کہ اسلام اس بات کا قائل نہیں ہے کسی کو زبردستی مسلمان بنایا جائے۔ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین کی تفسیر میں صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ، جو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے شاگرد رشید ہیں، وہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کسی کو زبردستی مسلمان بنایا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ ایمان نام ہے دل کی تصدیق کا، اور دل پر کسی کی حکومت ہوتی ہی نہیں ہے کہ زبردستی کسی کے دل کو پھیر دیا جائے۔ دل کو پھیرنا اللہ کے اختیار میں ہے، لہٰذا وہ جس کو چاہے گا اس کو تصدیق قلبی حاصل ہوگی۔ آدمی تلوار کے زور سے کسی کی زبان سے کچھ بھی کہلا سکتا ہے، مگر دل سے نہیں کہلا سکتا، دل اختیار میں نہیں ہے۔ لہٰذا ایمان اور اسلام ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ تلوار کے زور پر کسی کے دل میں زبردستی اتار دیا جائے۔ ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جا سکتا۔ لہٰذا جو لوگ اسلام اور قرآن اور پیغمبر اسلام کے خلاف بدگمانی پھیلا رہے ہیں، ان پر لازم ہے ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل لاؤ اگر سچے ہو، پیش کرو دلیل اگر تم سچے ہو۔ تو میں تو کہتا ہوں ایسے لوگوں کو کہ سامنے آئیں، وہ سامنے بیٹھ کر بات کر لیں، ہمارے علماء سے سامنے بیٹھ کر بات کر لیں، جتنی آیتیں ہیں وہ سامنے لائیں، کھٹاکھٹ پیش کریں اور جواب لیں، کھٹاکھٹ جواب لیں۔ ہمارے علماء سمجھائیں گے، ہمارے علماء بتائیں گے کہ اسلام ایسی دولت ہے، اسلام ایسی دولت ہے، اسلام ایسی نعمت ہے۔ میں صرف چھوٹی سی ایک بات بتاؤں کہ عرب میں جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، اس وقت کا عالم یہ تھا کہ ظلم و جبر، دہشت اور آتنک کا یہ حال تھا کہ لوگ اپنی اولاد کو لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، زندہ مار دیتے تھے۔ یہ دہشت پھیلی ہوئی تھی۔ زندہ دفن کرنا کتنی بڑی دہشت ہے، اور عورتوں کے عدت گزارنے کا طریقہ بھی الگ تھا، بڑا عجیب و غریب تھا، بڑا ظلم و ستم کرتے تھے لوگ۔ اور ایسے حالات میں ان لڑکیوں کی حمایت میں اور ظلم و جبر، عورتوں کے ساتھ علل اعلان زنا ہوتا تھا۔ ایسے ماحول میں انسان کو انسان غلام بنا کر کے رکھتا تھا۔ انسان کی آزادی کے لیے بچیوں کو زندہ دفن نہ کیا جائے، اس کے بارے میں سب سے پہلی آواز اٹھانے والے پیغمبر اسلام ہیں۔ پوری دنیا میں سب سے پہلی آواز اٹھانے والے پیغمبر اسلام ہیں، اور یہی تہذیب
اور یہی آواز لے کر جب پیغمبر اسلام طائف کے میدان میں گئے تو طائف والوں نے آپ کو خون سے لہو لہان کر دیا، سر سے لے کر پاؤں تک آپ خون سے لہو لہان تھے۔ فرشتے حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو ہم دونوں پہاڑیوں کو ملا کر طائف شہر کو کچل دیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں ان کے لیے میں ان کو رحمت سے دور کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں۔ فرمایا ان کے لیے رحمت سے دور کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ میں تو ان کو اللہ کی رحمت سے قریب کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور اس کے بعد بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہم اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو معاف کر دے، میری اس قوم کو معاف کر دے کیونکہ یہ میری حقیقت نہیں جانتے۔ اے ہے سبحان اللہ، کتنے پیارے ہیں پیغمبر اسلام۔ لوگ ان کے اوپر پتھر مار رہے ہیں، لوگ سرکار کو خون سے لہو لہان کر رہے ہیں، لیکن میرے آقا دعا دے رہے ہیں اے اللہ میری اس قوم کو معاف کر دے کیونکہ یہ میری حقیقت نہیں جانتے، یہ مجھے پہچان نہیں رہے ہیں۔ جو اسلام یا پیغمبر اسلام پر پتھر مارنے والوں کو دعا، وہ جو پیغمبر پتھر مارنے والوں کو دعا دے رہا ہے، وہ دہشت کہاں سے پھیلائے گا؟ وہ دہشت کہاں سے پھیلائے گا؟ وہ دہشت گردی کہاں سے سکھائے گا؟ اور جب مکے والوں نے بار بار مدینے پر چڑھائی کی اور اس کے بعد کامیاب نہیں ہوئے، مکہ فتح ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں بعض لوگوں نے اعلان کیا کہ آج کا دن کیا ہے؟ آج بدلے کا دن ہے۔ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر کے ان کی ناک اور کان تک کاٹ ڈالے، ان کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور ان کا کلیجہ تک چبا لیا، ایسے لوگوں پر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح ہوئے اور غالب آئے، مکے میں آپ کی فوج داخل ہوئی اور صحابہ نے اعلان کیا آج بدلے کا دن ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا نہیں، یہ اعلان مت کرو کہ آج کا دن بدلے کا دن ہے، بلکہ یہ اعلان کرو کہ آج معاف کرنے کا دن ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اچھی طرح یاد رکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ و مرتبہ ہمارے نزدیک ہماری جان سے بھی زیادہ ہے۔ ہم جان دے سکتے ہیں مگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت نہیں دے سکتے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت پر آنچ نہیں آنے دے سکتے۔ اس لیے حکومت ایسے لوگوں کو میان کے اندر لائے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے میرے اس بولنے میں جو بھی لغزش آئی ہو اللہ کریم اس کو معاف فرمائے اور ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔